بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں رہنما ٹی وی۔ کروڑوں درود و سلام خاتم النبیین، تاجدار ختم نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ناظرین گرامی، میرا آج کا موضوع قصص الانبیاء میں سے حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد لوگ 1000 سال تک توحید پر قائم رہے۔ ان لوگوں میں بت پرستی کچھ اس طرح شروع ہوئی کہ ان میں بعض برے لوگ بھی تھے اور بعض نیک لوگ بھی تھے، اور برے لوگ نیک لوگوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، ان سے تقرب حاصل کرتے تھے۔ ان نیک لوگوں کے گزر جانے کے بعد ایسے واقعات پیش آئے جن کے نتیجے میں لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، اور کہنے لگے اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو بھی ترک نہ کرنا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے نام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈالی کہ جہاں یہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں بت بنا کر رکھ دو، اور ان کے نام وہی رکھ دو جو ان بزرگوں کے نام تھے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہیں ہوئی، جب وہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تب ان کی پوجا ہونے لگی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے یہی بت بعد میں عرب میں بھی پوجے گئے، یعنی ان نیک بزرگوں کے بت بنائے گئے اور آہستہ آہستہ ان کی پوجا شروع ہو گئی۔ اس طرح لوگوں نے ایک اللہ کی عبادت سے انکار کر دیا، اور حضرت نوح علیہ السلام اس دنیا میں اکیلے موحد اور توحید پرست باقی رہ گئے۔ نوح علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ یوں ہے: نوح بن لامک بن متوشلہ بن ادریس علیہ السلام۔ اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام ان کے پردادا ہوئے۔ اس وقت لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوا کرتی تھیں، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کئی سو سال زندہ رہے، اور نوح علیہ السلام 1000 سال سے بھی زیادہ عرصہ زندہ رہے۔ عمریں لمبی ہونے کی وجہ سے ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کافی مدت بندی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے۔ ایک قرن 100 سال یا ایک نسل کو کہتے ہیں، اور اسی مدت کے درمیان کفر و شرک نے زور پکڑا اور بتوں کی پوجا شروع ہو گئی۔ جب زمین میں خرابی اور بت پرستی کی وبا پھیل گئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے اور رسول حضرت نوح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جو ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے لگے جس کا کوئی شریک نہیں، اور اس کے سوا ہر چیز کی عبادت سے منع کرنے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام اس روئے زمین پر پہلے نبی ہیں جنہیں رسالت سے نوازا گیا۔ جس انسان پر صرف وحی نازل ہوئی ہے وہ نبی ہے، اور جس کو شریعت عطا کی گئی ہو اور اس پر وحی بھی آتی ہو وہ رسول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں متعدد مقامات پر آپ کا قصہ بیان کیا ہے، مثلا سورہ آراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ انبیاء، سورہ مؤمنون، سورہ شعراء، سورہ عنکبوت، سورہ صافات، سورہ قمر میں آپ کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ ایک مکمل سورت سورہ نوح آپ کے نام سے نازل فرمائی۔ اگر ہر سورہ میں موجود آپ کے تذکرے کو بیان کریں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے ہم مختصراً آپ کے قصے کو بیان کریں گے۔ سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کے لوگوں کو خبردار کر دے، بیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب آ جائے۔ انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور اسی سے ڈرو، اور میرا کہا مانو، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تم کو وقت مقرر تک مہلت عطا کرے گا، اور جب اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی۔ کاش تمہیں سمجھ ہوتی۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو ہر طرح سے تبلیغ کی، رات کو بھی، دن کو بھی، تنہائی میں اور اعلانیہ بھی، ترغیب کے ذریعے سے بھی اور ترہیب کے ذریعے سے بھی، لیکن کوئی طریقہ کارگر ثابت نہ ہوا، بلکہ اکثر لوگ گمراہی، سرکشی اور بت پرستی پر اڑے رہے، ہر وقت آپ سے دشمنی کرتے رہے، آپ کو اور آپ پر ایمان لانے والوں کو برا بھلا کہتے رہے،
انہیں شہید کر دینے اور جلا وطن کر دینے کی دھمکیاں دیتے رہے، ان کی بے عزتی کرتے اور تکلیفیں دیتے رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی خیر خواہی، نرمی اور پیار کے باوجود آپ کی قوم کے بڑے سردار کہتے تھے، ہم آپ کو واضح گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام نے جواب دیا، اے میری قوم، مجھ میں کسی طرح کی گمراہی نہیں، بلکہ میں پروردگار عالم کا پیغمبر ہوں۔ میں تمہیں اپنے پروردگار کا پیغام پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور مجھے اللہ کی طرف سے ایسی باتیں معلوم ہیں جن سے تم بے خبر ہو۔ آپ کی قوم کے سرداروں کو اس بات پر حیرت تھی کہ ایک انسان اللہ کا رسول ہے۔ وہ کہتے کہ تمہارے پیروکار تو وہی لوگ ہیں جو ہم میں کم تر اور ادنا ہیں، اور ان لوگوں نے بھی بغیر سوچے سمجھے ایمان قبول کر لیا ہے۔ اس وقت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک بادشاہ تھا، وہ بہت مغرور تھا۔ وہ قوم سے کہنے لگا، نوح کی باتوں پر کان نہ دھرنا اور نہ بحث کرنا، جو کرتا ہے اسے کرنے دو، تم اپنے بتوں کی پوجا پر ڈٹے رہو۔ چنانچہ لوگوں نے نوح کی طرف سے کان بند کر لیے، اپنے بادشاہ کی بات پر عمل کرنے لگے۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، اے پروردگار، یہ میرا کہنا نہیں مانتے، ان لوگوں کی سنتے ہیں جن کے مال اور اولاد نے ان کو کوئی فائدہ تو نہ دیا، الٹا نقصان پہنچایا، اور انہوں نے میرے ساتھ بڑا داؤ کیا، یعنی دوسروں کو میرے در پہ کر دیا، اور خود بھی مجھے ستانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے، اپنے دیوتاؤں کو ہرگز نہ چھوڑنا، نہ ود، نہ سوا، نہ یعوق، نہ یغوث اور نہ نصر کو چھوڑنا۔ ان لوگوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر ڈالا، اور پروردگار تو ایسا کر کہ یہ ظالم اور زیادہ گمراہ ہو جائیں۔ اس طرح نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک تبلیغ کی اور لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف بلایا، لیکن اتنے طویل عرصے میں صرف 80 کے قریب ہی لوگ ایمان لائے، اور ان ایمانداروں میں بھی اکثریت غریب، فقراء، مساکین اور غلام قسم کے لوگوں کی تھی، جن کی معاشرے میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ مشکل سے 10 ایماندار ایسے ہوں گے جو شرف و جاہ کے مالک ہوں گے۔ جب آپ کی قوم کے مغرور سرداروں نے اس صورتحال کو دیکھا تو کہنے لگے، ہم چاہتے ہیں کہ تیری باتیں سنیں اور لوگوں کو بھی تیری باتیں سننے کی ترغیب دیں اور سب تجھ پر ایمان لے آئیں، لیکن اس سے پہلے ہماری ایک شرط ہے، آپ کے حلقے میں جو یہ حقیر اور ذلیل لوگ آ گئے ہیں انہیں اپنے پاس سے نکال دیں، اس لیے کہ ہم اپنی قوم کے سردار، چودھری، مقام و مرتبے والے لوگ ہیں، لہٰذا ہم ان فقیروں کے پاس تو نہیں بیٹھ سکتے، اگر آپ انہیں نکال دیتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے نہیں نکال سکتا، انہیں اپنے رب سے ملنا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جاہلانہ باتیں کر رہے ہو۔ اس جواب پر نوح علیہ السلام کی قوم کو اور زیادہ غصہ آ گیا۔ ان کی فطرت ایسی بن گئی کہ جیسے ایمان اور حق کی قبولیت کسی صورت گوارا نہ تھی۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے فرمایا، ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکری ہوگی۔ آپ کی قوم کا صبر جواب دے رہا تھا، انہوں نے خود ہی اپنے لیے عذاب مانگ لیا، کہنے لگے، تو نے ہمیں بہت ڈرا دھمکا لیا، اب اگر تو سچا ہے تو جس چیز کا وعدہ تو ہم سے کرتا تھا اس کو لے آ۔ نوح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر کہا، عذاب لانا تو اللہ کا کام ہے، اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا، اور جب اس کا عذاب آ جائے گا تو کوئی بھاگ نہیں سکے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اگر تم پر یہ گراں گزرتا ہے کہ میں تم میں رہتا ہوں اور تمہیں اللہ کی باتیں سنا رہا ہوں، تم اس سے چڑھتے ہو اور مجھے نقصان پہنچانے کے در پہ رہتے ہو، تو سنو، میں صاف صاف کہتا ہوں، مجھے تمہارا کوئی خوف نہیں، تمہاری کوئی پرواہ نہیں، تم سے جو ہو سکے کر گزرو، میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، تم اپنے شریکوں کو اور جھوٹے معبودوں کو بھی بلا لو، اور مل جل کر مشورے کر کے بات کھول کے پوری قوت سے مجھ پر حملہ کرو۔ تمہیں قسم ہے، میرا جو بگاڑ سکتے ہو بگاڑ لو، اس میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھو، مجھے بالکل مہلت نہ دو، اچانک مجھے گھیر لو، میں بالکل بے خوف ہوں، اس لیے کہ میں تمہارے راستے کو باطل جانتا ہوں، میں حق پر ہوں، حق کا ساتھی اللہ ہوتا ہے، میرا بھروسہ اسی عظیم ذات پر ہے، مجھے اس کی قدرت کی بڑائی معلوم ہے۔ نوح علیہ السلام نے واضح الفاظ میں اپنی قوم کو چیلنج دیا، لیکن کسی میں طاقت نہ ہوئی کہ وہ نوح علیہ السلام کا مقابلہ کر سکے۔ چنانچہ کہنے لگے کہ اسے چھوڑ دو،
یہ مجنون اور بے وقوف ہے، نعوذ باللہ۔ جو لوگ شروع میں ایمان لائے تھے ان کے علاوہ کوئی بھی ایمان نہ لایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اب کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات انتھک محنت کی اور قوم کو دعوت توحید دی، مگر 950 سال کی اس بے مثال جدوجہد کے بعد بھی قوم نے دعوت ایمان قبول نہ کی۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں ارشاد فرمایا، اور نوح کی طرف وحی کی گئی کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کے علاوہ اب اور کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کی قوم نے جو کچھ کیا اس پر غم نہ کریں، کیونکہ اللہ کی مدد پہنچنے والی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تبلیغ کرتے رہے لیکن نا امید نہ ہوئے۔ پھر جب اللہ نے وحی کر دی کہ اب مزید کوئی انسان ایمان نہیں لائے گا تو آپ نے نا امید ہو کر ان کے حق میں بد دعا کر دی۔ بد دعا کیا تھی وہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔